محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسم سرما میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سی فوڈ میں سے کون سا جانور کھانا چاہیے اور کون سا نہیں. احناف کے نزدیک سمندر کے جانوروں میں سے صرف مچھلی کھانا حلال. مچھلی کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں اس کی کوئی تخصیص یا واضح وضاحت نہیں. مچھلی اسے کہتے ہیں جسے مچھیرے مچھلی کہتے ہو. عرف میں وہ چیز مچھلی کہلاتی ہو کہ یہ مچھلی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، کسی بھی حیت کی ہو، کسی بھی شکل کی ہو. مثال کے طور پر جیسے بام مچھلی ہے، رو مچھلی ہے، ان کی حیت میں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اور بھی کئی طرح کی مچھلیاں ہیں. اسی طرح ایک مچھلی ہے جھینگا. جھینگا جس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. اکثر کہتے ہیں کہ یہ کیڑے میں شمار ہوگا، اکثر کہتے ہیں یہ مچھلی ہے. لیکن اکثر عرف میں اس کو جھینگا مچھلی کہتے ہیں. امام احمد رضا خان بریلوی کا یہ فتویٰ ہے کہ جھینگا جو ہے شرعاً حلال ہے، لیکن اس کے کھانے سے بچنا بہتر ہے. اسی طرح ایک ہے کیکڑا. کیکڑا جس کو عربی میں سرطان کہتے ہیں، انگلش میں کریب کہتے ہیں. اس کے بارے میں یہ ہے احناف کے نزدیک یہ کھانا حرام ہے، ناجائز ہے. اکثر لوگ سردی سے بچنے کے لیے کیکڑے کو کھاتے ہیں یا کیکڑے کا سوپ پیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ سردی کا ختم ہو گیا، تو کیکڑا جو ہے وہ حلال ہے. کیکڑے کی اگر آپ شکل دیکھیں، حیت دیکھیں، تو وہ کہیں سے بھی مچھلی نہیں لگتی، اور نہ ہی اس کو عرف میں کسی نے بھی مچھلی کے نام سے منسوب کیا ہے. اکثر دمے کے مریض یا جن کا سانس کا مسئلہ ہے، کھانسی کا مسئلہ ہے، وہ کیکڑے کا سوپ پیتے ہیں. اور یہ اب بآسانی ہر جگہ سے مل جاتا ہے، لیکن بآسانی ہر جگہ سے مل جانا اس کا جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، حلال ہونے کی دلیل نہیں ہے. احناف کے نزدیک صرف مچھلی کھانا حلال ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے حرام کے اندر شفا نہیں رکھی. وقتی طور پر آپ کو کسی چیز سے، حرام سے افاقہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ کوئی اس کا حتمی حل نہیں. اس لیے علاج کے لیے یا اپنے طور پر کیکڑے کا سوپ پینا، یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہر بیماری کا علاج بھی عطا فرمایا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں اس کا علاج طبیبوں کی سمجھ میں بعد میں آئے. اسی طرح مچھلی کی افادیت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. مچھلی ایک بہت لذیذ اور مرغوب غذا ہے. یہاں تک کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کو مچھلی کی کلیجی کا کنارہ پیش کیا جائے. مچھلی کھانے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ احناف کے نزدیک صرف مچھلی کھانا حلال ہے. جھینگا جو ہے شرعاً حلال ہے، لیکن کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے.
کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیڑا ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہے، جھینگا مچھلی کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اور کیکڑا کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہے، اسے نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حدود شرعی کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔